الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلسیں کبھی کبھار کسی بہانے سے جو منعقد ہوتی ہے تو اس سے ہم لوگوں کو صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان مجلسوں کا صحیح فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے اپنے ایمان کو بڑھایا جائے اور اپنے یقین کو مضبوط کیا جائے۔ میرے بزرگوں، یہ سچی اور پکی حقیقت ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ عارضی ہے، اس میں کسی کو کہیں سے کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی شک کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے اس بات میں چیلنج ہے کہ اگر آپ کی عقل کو اتنا ہی دعویٰ ہے، آپ کی ترقی کو اتنی ہی ناز ہے، تو آپ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، خود اپنی ذات کے اندر روزانہ ہونے والے اتار کو، چڑھاؤ کو اور تبدیلیوں کو روک کر دکھا دیجئے۔ ایک انسان کے بچپنے کو ہم دیکھیں، ماں کے پیٹ کی زندگی کو دیکھیں، ایک نطفہ ناپاک کپڑا میں لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے، تب جا کر پاک ہوتا ہے۔ آدمی گھن کرتا ہے اگر کپڑے میں لگ جائے۔ اس نطفہ ناپاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کریمی، شان قدرت اور شان کاریگری ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر آنکھ کا یہ نقشہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس نطفہ ناپاک پر ہماری ان ہونٹوں اور ہونٹ کے اندر زبان کا نقشہ بنایا ہے۔ یہ ہماری بھویں، یہ ہمارے کان اور یہ خوبصورت ناک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نطفہ ناپاک پر کس طرح سے کاریگری فرمائی ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ کیا انسان کو ان تبدیلیوں کے بارے میں، ان کاریگریوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی احساس ہے؟ کوئی مائی کا لال یہ بتا سکتا ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ میرے ہاتھ اس طرح بن رہے تھے، میرے پاؤں اس طرح تیار ہو رہے تھے، میرے اس سر کے کھوپڑے کے اندر مغز اور گودا دماغ اس طرح رکھا جا رہا تھا، میرے گردے اس طرح فٹ کیے گئے، میرے دل کو اس طرح سے سجایا گیا، میرے پھیپھڑوں کو اس طرح سے لگایا گیا۔ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں، تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام تر کاریگری فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی صورتحال یہ ہے، لائی قضا آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن چاہا اور وقت کے جس حصے میں چاہا ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا اور ہم آنے پر مجبور ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنے پاس ہمیں بلا لیتے ہیں اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک کوئی ایسے اسباب و وسائل نہیں پیدا کر سکی ہے جس سے انسانی جان کو وہ بچا سکے۔ صحت و تندرستی کے نام پر اسباب و وسائل ہے، دوا ہے، علاج ہے، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ آج ہم جن بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں علاج کرانے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ، شاہ لوگ، دولت و ثروت کی ریل پیل رکھنے والے لوگ
وہی لوگ ان ہاسپٹلوں کا خواب دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں، عام انسانوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ لیکن کیا کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑا کوئی ہاسپٹل کوئی دکھا دے اور یہ بتا دے کہ اس کا ذمہ دار، اس کا مالک موت سے بچ گیا ہو یا اس کو موت نہیں آئی ہو؟ سینکڑوں ڈاکٹروں کو تنخواہ دینے والا آدمی، ہزاروں نوکر چاکر کو علاج و معالجے کے نام پر کھٹوانے والا آدمی، صحت و تندرستی کے نام پر ریسرچ و تحقیق کے سینٹر چلا کر کے سینکڑوں لوگوں کو تنخواہ دینے والا، آگے پیچھے گھمانے والا آدمی، جب اس کے موت کی باری آتی ہے تو اس کے تنخواہ پر پلنے والے ڈاکٹر بھی اس کے جان کی ذمہ داری نہیں لے پاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایک پک کی بات ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، مختلف قسم کے نشوں میں، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، یا گناہوں کی وجہ سے دل کی سیاہی کے نتیجے میں انسان آخرت کو نہیں مانے، اللہ کو نہیں مانے، یہ انسان کی بدقسمتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، سب ملعون ہے۔ لیکن ایک چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ اللہ اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی ہو، اللہ کی یاد سے تعلق رکھنے والی ہو، اور علم والے لوگ اور وہ لوگ جو علم کو سیکھنے والے لوگ ہیں، یہی ہے اس دنیا کی خوبصورتی اور اس دنیا کی زینت، نہیں تو دنیا پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کا کیا حال ہے اور آخرت کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا لو ان رجلا یخر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، کہ کوئی آدمی اگر اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک سجدے میں اپنی زندگی کو گزار دے، سجدہ میں پڑ جائے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اور مرتے دم تک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب اس کو موت آئے گی اور اس دنیا میں جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے موت تک اپنی زندگی کو مکمل یاد الہی میں گزارا ہوگا، اس نے غفلت نہیں کی ہوگی، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولا ہوگا، وہ جب آخرت کے مناظر کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جہنم کے جو حالات ہوں گے تو آدمی سمجھے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور جس آدمی نے دنیا میں کچھ بھی نہ کیا ہو، ہمارا اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، پھر آخرت میں ہماری افسوس کا اور ہماری حسرتوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر فرمایا، تو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر، الا وان الاخرۃ اجل صادق ویقضی فیہا ملک قادر، کہ لوگوں اچھی طرح سے سن لو کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ تمہارے سامنے میں ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور ختم ہو جانے کا تصور دنیا کی باہر کی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، خود اگر ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں گے تو اندازہ لگے گا کہ دن بھر میں کتنی بار خود اپنی ذات کے اندر ہمیں اپنی تبدیلیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم خود اپنی ذات میں کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ فرمایا عارضی ہے لیکن تمہارے سامنے ہے، الا ان الدنیا عرض حاضر، اور یہی وجہ ہے اچھی طرح سے عقل اور سمجھ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے، عارضی ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں اچھے لوگ بھی کھا رہے ہیں اور برے لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ بہت مرتبہ برے لوگ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، خدا کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے لوگ نیک لوگوں سے بڑھیا کھاتے ہیں۔ ان کے پاس بڑھیا گھر بار ہوتا ہے، ان کے پاس بڑھیا کاروبار ہوتا ہے، بہترین بنگلے اور بہترین کوٹھیاں ہوتی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اچھے لوگ بھی پل رہے ہیں اور برے لوگ بھی پل رہے ہیں۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا الا وان الاخرۃ اجل صادق، کہ آخرت ایک سچی اور پکی حقیقت ہے، آخرت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، آخرت آ کر کے رہے گی۔ اور وہاں کیا ہوگا؟ وَيَقْضِي فِيهَا مَلَكٌ قَادِرٌ، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ہاتھ سے فیصلہ فرمائیں گے، فیصلہ اللہ کریں گے ہمارے معاملات کا، ہماری زندگی کا، ہماری سماجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، خود ہماری اپنی زندگی ہو، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک قادر، اللہ بادشاہ ہے اور قدرت والے بادشاہ ہیں، ان کے فیصلے کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے، کوئی بزور آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، کوئی لالچ دے کر آپ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَقْضِي فِيهَا مَلَكٌ قَادِرٌ، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، کہ لوگوں اچھی طرح سن لو کہ ساری بھلائیاں، آرام کی ساری چیزیں، ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا ہے۔ ساری بھلائیاں اللہ نے، عیش آرام، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مختصراً آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ساری بھلائیاں جنت کے اندر ہیں۔ ایک جگہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر ایسی نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ بہت سی چیزوں کا علم دیکھ کر کے ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم سن کر ہوتا ہے، اور بہت مرتبہ آدمی نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو تو خیالی پلاؤ پکاتا ہے، کہتا ہے کہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، تو خیال میں بھی آدمی کے نہیں گزرا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری بھلائیاں جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے فرمایا الا وان الشر كلہ بحذافیرہ فی النار، اور یاد رکھو ساری برائیاں، ساری پریشانیاں، ساری بدمزگیاں، الجھنیں، تکلیف، دکھ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو، شر کو، پریشانیوں کو جہنم کے اندر جمع کر دیا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ اگر جہنم کے پیپ کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ ایک جگہ ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے لوگوں کی زندگی اجیرن اور برباد ہو جائے، ہم اس دنیا میں اس کی بدبو سے زندگی نہیں گزار سکیں گے، ایسی بری حالت ہے جہنم کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، لوگوں اگر تم نے سمجھ لیا ہے دنیا کو، تم نے سمجھ لیا ہے آخرت کو، اگر تم نے سمجھ لیا ہے جنت کو، تم نے سمجھ لیا ہے جہنم کو، تو کان کھول کر سن لو کہ جو کوئی کام کرو تو اللہ سے ڈر کر کے کرو، کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں فیصلہ ہونا ہے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کا فیصلہ ہونا ہے، خدا کے یہاں ہم کو جانا ہے، ہم سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔